بہزاد نے حائفہ کو چھٹی بار کال کی تھی جو اٹھائی نہیں گئی تھی۔ حائفہ: بہزاد صاحب، میں جانتا ہوں فون آپ کے ہاتھ میں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ میری کال ریسیو کر لیں۔ اس کا میسج پڑھتے حائفہ نے گھبراتے یہاں وہاں دیکھا، پھر گہرا سانس بھرتے اگلی کال پر فون کان سے لگایا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ دبا لیا آپ نے حافی، آپ کو فرق پڑتا ہے؟ میں ناراضگی سے بولی۔ گیٹ پر کوئی آیا ہے، جائیے دیکھیے جا کر، وہ بولا تو حائفہ نے فون کو عجیب نگاہوں سے دیکھا، جیسے فون کی جگہ وہ ہو۔ آپ کو کیسے پتہ کوئی آیا ہے؟ کہیں آپ تو نہیں آئے؟ بہزاد شاہ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ وہ دبادہ کھٹکھٹاتا پھرے۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ مزید ناراض ہوئی۔ جائیے جلدی سے، بہزاد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ سائمہ بیگم دروازہ کھول چکی تھی۔ جی آپ کون؟ یہ حائفہ میڈم کے لیے آیا ہے۔ اس نے ڈبہ آگے بڑھاتے کہا تو سائمہ بیگم نے چونکا حائفہ کو دکھا، جو بات سمجھ گئی تھی۔ جی میرا ہی ہے۔ حائفہ: پاگل ہو گئے، تمہیں کون بھیجے گا؟ ایسے ہی نہیں اٹھاؤ۔ سائمہ بیگم نے اسے ڈانٹا جو بہزاد نے سنا تھا۔ اف امی، آپ بھول گئی ہیں کہ میرے ایک قدر شوہر بھی ہے۔ اب وہ مجھے تحفہ نہیں بھیجیں گے تو میں تو انہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، بلکہ ان کو چاہے ہر ہفتے مجھے تحفہ دے۔ ایسے پیار بڑھتا ہے نا۔ لڑکے نے پھولوں کا بڑا سا بوکے سامنے کیا تو حائفہ نے ہاتھ سے فون میز پر رکھ دیا۔ اف، یہ بھی میرا ہے۔ لڑکے نے سر ہلایا اور چلا گیا، جبکہ حائفہ اسے لے کر گھومی تھی۔ وہ سائز میں کافی بڑا تھا۔ اس نے کمزوری کے بعد چکراتے سر پر ہاتھ رکھا۔ حائفہ آرام سے بیٹھ اور چکر آ رہے ہیں۔ سائمہ بیگم اس سے مسکراتے دیکھ رہی تھی، پھر فکر مند سے بولی ہاں تھوڑے سے، لیکن یہ کتنا خوبصورت ہے۔ اف امی، بہزاد اتنے پیارے کیوں؟ اگر ایسے وہ مجھے ساری زندگی دیتے رہیں گے بوکے تو میں تو ان سے کبھی ناراض ہی نہ ہوں۔ وہ پھولوں کی خوشبو سونگھتے بول رہی تھی، جبکہ بہزاد شاہ اس کی آواز میں محفی خوشی کو محسوس کرتے سرشار ہوا۔ پھر کال کاٹ کر دوبارہ کی تو حائفہ نے فوراً کال اٹھائی۔ وہ ڈبہ اٹھاتے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ سائمہ بیگم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ نہیں تو وہ پرسوں سے اداس ہی نہ جانے کیوں۔ اف بہزاد، آپ کتنے پیارے ہیں، کیا آپ یہ پھول مجھے ہمیشہ دے سکتے ہیں؟ وہ آج سے بس اپنی کمپنی بند کر کے ایک باغیچہ خرید لیتا ہوں گلابوں کا اپنی بیوی کے لیے، وہ دل فریبی سے بولا۔ تو جواب میں حائفہ کھلکھلا دی۔ یہ سب تھا کہ وہ ناراض تھی، لیکن بہزاد شاہ کے معافی مانگنے کے انداز سے وہ متاثر ہوئی تھی۔ رشتوں میں رنگ بھرنے کے لیے مرد کا عورت کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ زندگی کو دل فریب بناتا ہے۔ رشتے کتنے سال پرانے کیوں نہ ہو جائیں، ان سے مہک تازہ پھولوں کی آنی چاہیے۔ ڈبہ کھولیے، آپ کو کیسے پتا؟ ابھی میں نے نہیں کھولا، وہ حیران ہوئی۔ باتیں مت بنائیے حافظ، جلدی کھولیے، وہ بولا تو حائفہ نے جلدی سے ڈبہ کھولا۔ اس میں بڑا سا ایک بالو تھا اور ساتھ کئی نوٹ تھے جو خود لکھے گئے تھے۔ شاید آج کے دور میں جہاں ہر کوئی مہنگے تحائف دیتا ہے، وہاں پر کسی کے لیے وقت نکال کر ہاتھوں سے اپنے جذبات کو قلم بند کرنا محبت دکھانے کا ایک ذریعہ تھا، جو بہزاد شاہ نے کیا تھا۔ ایک چھوٹے ڈبے میں اس کی دوا بھی تھی، خوبصورت، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ خبردار روئی تو حائفہ جلدی سے مسکرا دی تو دور بیٹھا کوئی شخص وہ دھوپ چھاؤں سمندر دیکھتا دل تھام گیا تھا۔ بہزاد بولیے، میں آپ سے پھر بھی ناراض ہوں، آپ مجھ پر چلائے تھے، ایسے مجھے امی نے بھی کبھی نہیں ڈانٹا۔ وہ روتی بولی تھی اور بہزاد سن رہا تھا۔ آپ کا اس وقت آنا ہاتھے سے خالی نہیں تھا، وہ بولے تو بس اتنا، میں چچا کے ساتھ رات کے وقت میں آپ کے لیے کسی بھی غیر شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور یہ بات آپ مجھے سمجھانی نہ پڑے کہ رات 10 کے بعد آپ اپنے بابا اور حسن کے بغیر نہیں نکلے گی، سمجھ رہی ہیں؟ آپ مجھے پر دوبارہ نہیں چلائیں گے؟ ٹھیک ہے، سوری بولیے، کھانا کھائیے اور دوا لیں جلدی سے۔ بہزاد بولیے، سوری بولیے، اس سے آپ خوش ہو جائیں گی؟ خوش تو آپ نے مجھے کر دیا، میں راضی ہو جاؤں گی تو ٹھیک ہے۔ حائفہ: بہزاد شاہ، یہ کم تر اور ادنا سا انسان آپ سے معافی مانگتا ہے، بس مجھ سے راضی رہیں، لیکن اگلی بار غلطی پر سزا بہت بری ہوگی کہ وہ چہچہائی۔ مجھے کپ کیکس کھانے ہیں، وہ آنکھوں میں چمک کے لیے فرمائش کرنے لگی کہ جب مخالف اس کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے تیار تھا تو وہ کیوں اس سے فرمائش نہ کرتی؟ جبکہ بہزاد اس کے ماننے پر گہرا سانس بھر گیا۔ اسے اب ہرگز اس پر چلانا نہیں تھا، وہ بیوی تھی اس کی اور بیوی سے بڑھ کر محبت تھی وہ اس کی۔
جو صرف اس کے چلانے پر بیمار پڑ گئی تھی، اسے مستقبل کی فکر لاحق تھی۔ پہنچ جائیں گے، وہ بولا۔ اور کچھ چاکلیٹ والے چاہیے اور زیادہ چاہیے، کیونکہ حسن بھی کھائے گا نا۔ اگر زیادہ ہوں گے تو میں اسے 1-2 دے دوں گی۔ جو حکم وہ بولا۔ بہزاد جی وہی متان گوش تھا جو آپ نے ہمارے نکاح پر بچوں کو لفافے دیے تھے، وہ میرا کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ وہ سیدھا ہوا۔ کیا مطلب کا کیا مطلب؟ بولے مت بنے، میرا بھی لفافہ چاہیے تھا۔ میرا کیوں نہیں بنوایا؟ اس میں اتنی اچھی چیزیں تھیں جو مجھے بھی چاہیے، گیند، بلہ، ٹوپیاں، اسے سب کیا کریں گے آپ؟ بہزاد ہنسا تھا۔ ہنسی نہیں، میں کرکٹ کی لیڈی شاہد افریدی ہوں، آپ ابھی جانتے نہیں ہیں مجھے۔ بالکل، میں بالکل نہیں جانتا، بولا۔ اب دانتوں میں دبائے بولا، اور مینیجر کو ہاتھ کے اشارے سے بعد میں آنے کا کہا، جو دروازہ نہ کرتا کھول چکا تھا۔ چلیے کھانا کھائیں اور دوا لیں، کل سے کالج جاتی نظر آئیں آپ مجھے۔ اوکے، پھر اور بات کرتے بہزاد نے کال کر اور اس کے کیکس آرڈر کیے جو زیادہ چاہیے تھے اسے۔ وہ مسکرا رہا تھا مسلسل، اور پھر تھوڑی دیر بعد کپ کیکس مل چکے تھے اسے جو اس نے دوا کے بعد کھائے تو حسن اسے دیکھتا جان کے معصوم منہ بنا رہا تھا کہ وہ اس پر بھی کرم نوازی کرے۔ حائفہ نے ان 18 میں سے اسے بس 3 دیے تھے اور وہ اتنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ سفیر نے ماہا کے لیے امان سے بات کی تھی جو ان کی کمپنی کے ساتھ کولیبریشن کی وجاہت حسن کا بیٹا تھا۔ اس نے حامی بھر لی تھی کہ اس نے ماہا والے مضامین ہی پڑھے تھے، اور سفیر شاہ سے عجیب بنتی بھی تھی اس کی۔ کب آنا ہے؟ روز شام 7۔ اوکے چارجز، سفیر شاہ نے کہنا چاہا۔ بس بھی کریں، آپ میرے بڑے بھائی جیسے ہیں، اور یہ تو میں شوق میں آ جایا کروں گا، ویسے بھی فراغ دل ہوں۔ وہ شوق دلی سے بولا تو سفیر سا ہلا گیا۔ واپسی پر وہ سفیر کے ساتھ ہی آیا تھا۔ ماہا کو بلوائیے، اس نے ملازمہ نے کہا تو ماہا کو بلانے چلے گی۔ السلام علیکم، ماہا نے سفیر کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھتے سلام کیا، جبکہ سفیر شاہ نے ہونٹ بھیجے اس کا ننگا سا دیکھا تھا کیونکہ اس نے صرف آگے دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ یہ امان ہے ماہا، آج سے یہی پڑھائے گا تمہیں، اپنی کتابیں دکھا دو اسے۔ اوکے وہاں بیٹھیے، میں بیگ لے کر آتی ہوں، اس نے ملازمہ سے کہتے اس کے لیے چیزیں لانے کو کہا۔ وہ اوپر چلے گی۔ وہ تیزی سے اپنی کتابیں اٹھا رہی تھی جس نے بستر پر پھیلا رکھی تھی کیونکہ وہ سفیر کے آنے سے پہلے پڑھی تھی۔ سفیر شاہ نے اس کے سامنے رکتے اس کا راستہ روکا۔ ماہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ اب کچھ حد تک نارمل ہو گئے تھے۔ سفیر شاہ کے ساتھ دوپٹہ سر پر لینے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ بات میں کتنی بار دہراؤں گا؟ وہ مجھے لگا آپ ہی ہیں بس، اس نے تیزی سے بتایا۔ اب سے دھیان رکھنا۔ اوکے شاہ بولو تھینک یو، اب میں اچھے نمبر لے پاؤں گی۔ میں بہت فکر مند تھی، میرا بہت سلیبس رہ گیا، اگلے مہینے امتحان، اب میں اچھے سے تیاری کر لوں گی۔ تھینک یو سو مچ، وہ کہتی خوشی سے باہر نکل گئی، جبکہ تیزی میں وہ سفیر شاہ کے کپڑے تک نکال کر نہ گئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا کپڑے نکالتا فریش ہونے چلا گیا۔ وہ فریش ہوتے نیچے چلا گیا جہاں وہ سر پر دوپٹہ جمائے، پین دانتوں تلے دبائے پوری دلجمی سے کچھ سمجھ رہی تھی۔ امان سے وہ وہی بات کا، تب بھی ماہا نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ سمجھ آ گئی؟ امان نے استفسار کیا۔ جی، یہ مجھے کلاس میں 3 بار سمجھنے پر بھی سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ مسکراتی بولی تو امان بھی مسکرا دیا۔ امان چلا گیا تو ماہا بھی سفیر شاہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ پہلی بار خوش تھی کہ سب بہتر ہو رہا تھا۔ سفیر شاہ نے اس کی حیثیت قبول کر لی تھی، ان کے رشتے کو آگے بڑھایا تھا اور اس سے پڑھنے میں مدد دی تھی۔ کھانا لگواؤں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ سفیر شاہ نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اطمینان صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا تو وہ کتابیں وہیں سمیٹ کر رکھتے چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ سفیر نے بہزاد کے ساتھ آگے کی پلاننگ کی تھی، اور پھر کمرے میں گیا جہاں ماہا نہیں تھی۔ وہ شاید واش روم میں تھی۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے لگا لیکن ماہا کی آواز سنتے واش روم پہنچا اور دروازہ کھولا۔ وہ چکی آبکائی کر رہی تھی۔ ماں، وہ اندر جاتے اس کی پشت کو سہلاتے بولا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، وہ ڈھال سے باہر آئی تھی۔ زیادہ کھا لی ہے تم نے؟ سفیر شاہ نے اس کی پشت کو سہلاتے کہا تو اس نے سر ہاتھوں میں دیا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد تھا۔ شاہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ چلو اٹھو، ڈاکٹر نے فوڈ پوائزننگ بتائی تھی اور ساتھ دوا دی تھی۔ واپس آتے وہ فوراً لحاف میں گھس گئی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ سونا ہے، وہ کہتی اس کی طرف سے پشت کرتی آنکھیں بند گئی تو سفیر شاہ اس کے نہرے پر اسے گھور کر رہ گیا، پھر اس کو دبا دیتے وہ بھی
چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ اس کی طرف کی جگہ پر سوئی تھی۔ وہ آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی جگہ کی صفانی نہیں آتی تھی۔ ماں اس نے نرمی سے اس کے بال میں ہاتھ پھیرتے اسے بلایا تھا، لیکن شاید دوا کا اثر تھا کہ وہ سو گئی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے دوسری طرف لیٹ گیا۔ چھت کو دیکھتے نگاہوں کا رخ اس کی طرف کیا جو سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے بارے میں سوچنے لگا، وہ کہاں سے نفرت کا دعوے دار تھا اور کہاں وہ اس رشتے کے تمام حقوق اور فرائض سے ادا کر تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں تھا جب ماہا نے مندی مندی آنکھیں کھولتے اسے سامنے خود کو تکتے پائے اور قریب ہوتے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ نہ جانے اتنی ہمت اس میں کیسے آئی تھی۔ سفیر شاہ ساکت لیٹا رہا، پھر اپنے دل کے مقام پر اس کا ہاتھ محسوس کرتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کی۔ شاہ ہنکارا بڑا کہ نہ جانے میں نیند میں تھی یا نیند۔ سفیر شاہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جہاں ہلکا سا بخار تھا۔ اس نے ہونٹ بھیجے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ ٹھیک تھی اور شاید ہوش بھی، تو کیا اسے اسی کی نظر لگی تھی؟ وہ غنودگی میں تھی اس وقت، کیونکہ اس کی آنکھیں باندھی اور وجود جلت آپ مجھ سے پیار کریں گے نا؟ وہ پوچھ تھے، اور شاید محض سفیر شاہ کی زندگی کی وحد خواہش ہی سفیر شاہ کی محبت پانا بن گیا تھا۔ سو جاؤ۔ سفیر شاہ نے اس کے بالوں کو سلا۔ ایک دن تو آپ بولیں گے ہی۔ وہ امید سے بولی تو اس نے انابی لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ پہلی بار کسی عورت سے یوں قریب ہوا تھا۔ ماہا نے ہاتھ اس کی گردن پر باندھ لیے تو سفیر کو اس کی جلستی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہونے لگی۔ اس نے ماہا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود میں بھیجا۔ سالوں بعد کسی عورت کے وجود سے واقف ہوا تھا۔ وہ بھی وہ عورت جو اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ احساس ہی سکون بخش تھا۔ ہاں، اس لڑکی سے محبت کی جا سکتی تھی۔ اس کا دل اقرار کر گیا تو وہ ماہا کو خود میں مزید بھیج گیا۔ کھانے اور دوا کے بعد وہ بامشکل اپنے کمرے میں گیا تھا۔ سکینہ بیگم اس کے پاس سے جا چکی تھی اور وہ بھی لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ ہوش تو تب آیا جب اپنے پاس کسی وجود کا گمان ہوا۔ وہ اس سے پہلے کوئی حرکت کرتا یا اپنے بیڈ کے ساتھ کی طرح سے پسٹل نکالتا، اسے محسوس ہو کہ وہ وجود کسی اور کا نہیں، فریق کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے پھٹتا، کیونکہ اس کے کمرے میں فریق کو آنا منع کیا تھا۔ کجا کے اتنی رات گی آنا، وہ اس کی سیسکی پر خاموش ہو گیا۔ حاجب، آپ مجھے اتنے پیارے کیوں لگتے ہیں؟ آپ کو کتنی چوٹ آئی ہے؟ میں دعا کروں گی کہ جس کی وجہ سے آئے اسے روز محشر صحت سے سزا ملے۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھنے لگی جب اپنی کلائی پر لمس محسوس کرتے مسکرا دی۔ حاجب، آپ جاگ رہے ہیں؟ حاجب نے سائڈ لیمپ آن کیا اور بیٹھا۔ کیا کری یہاں اس وقت؟ پری گڑبڑائی اور جہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ماتھے پر پسینہ بھی چمکا تھا اور حاجب مرزا کے غصے سے ڈر لگتا تھا اسے۔ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، وہ اپنا جرم مانتے بولی۔ حاجب کا دل کیا اس کا دماغ سیٹ کرے، لیکن پھر کچھ یاد آتے اس کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھا۔ پڑی جی، آپ کو یاد ہے آپ کی فیملی کا؟ حاجب نے نرمی سے پوچھا تو اس نے بھیگے نین کٹورے اٹھائے۔ میں بھائی کو مس کرتی ہوں، نم آنکھوں سے بولی۔ ان کے پاس نہیں جانا چاہتی؟ حاجب نے پھر سے نرمی سے استفسار کیا۔ پری نے تیزی سے سر ہلایا۔ تو کہاں ہے وہ؟ اگر میں ان کے پاس چل گئی تو وہ آپ سے دور ہو جاؤں گی، وہ بولی تو حاجب لاجواب ہوا۔ حاجب کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس پری پیکر کو اس نے ہسپتال میں دیکھا تھا۔ وہ دو ورکرز نہ جانے صفائی کے بہانے کتنے چکر اس کے کمرے کے لگا چکے تھے۔ وہ لب بھیج گیا کہ ان کی نیت کا اندازہ اچھے سے ہو گیا تھا اسے۔ اس نے نرس نے نہ جانے کیوں لیکن یوں ہی اس لڑکی کی معلومات لی تھی جس نے یہ بتایا تھا کہ اسے کوئی ایڈمٹ کروا کر واپس نہیں آیا تھا، اور اس بات کو 3 مہینے گزر گئے تو اس نے حیرت سے وہ باتیں سنی تھی۔ کوئی کیسے کسی کو یوں لاوار چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ یہ عجیب تھا۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ یہ کومے میں تھی، کچھ روز پہلے ہوش میں آئی ہیں، تب سے گھر جانے کی ضد کر ہے، لیکن گھر کا بھی نہیں پتا انہیں، اور ان کی طبیعت بھی نہیں سنبھل رہی ابھی۔ حاجب سر ہلاتا اندر داخل جہاں وہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ 17-18 سالہ، اس سے کوئی معصوم سی بچی لگی جو بے حد خوبصورت تھی، یا شاید خوبصورت لفظ بھی چھوٹا تھا۔ اس کے احساسات عجیب سے ہوئے تو فوراً باہر نکل گئے۔ پھر وہ آتا جاتا تھا کہ سکینہ بیگم کی طبیعت بے خراب تھی ان دنوں۔ وہ انتظار کرتا تھا کہ شاید اس کے گھر سے کوئی، لیکن وہ سارا دن یوں ہی دروازے کو تکتی رہتی۔ اس دن تو اس کی آوازیں پورے بلاک میں گونجی تھی، بورے طریقے سے رو رہی تھی۔ اور حاجب مرزا کے دل میں نہ جانے کیوں لیکن درد جاگا تھا۔ حاجب کے قدم لاشعوری طور پر اس کمرے پہنچے جہاں وہ رو رہی تھی۔ ڈاکٹر سے قابو کرنا چاہی لیکن وہ روتی ان سے دور ہونے کی کوشش میں تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سرد آواز میں بولا۔
کیا ہو رہا ہے؟ وہ سرد آواز میں بولا تو ڈاکٹر کے ساتھ ان 2 ورکرز کا سانس بھی جھکا۔ سر یہ ٹھیک ہو گئے، انہیں لینے آئے ہیں، یہ جا نہیں رہی۔ اس کی وردی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے بتایا۔ کون لینے آئے ہیں؟ متجسس ہوا۔ میں۔ انہیں ورکر میں سے ایک بولا تو حازم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر وہ معاملہ سمجھ گیا تھا۔ ان کی تفتیش جاری ہے، تمہارا اس سے کتنا تعلق ہے یہ میں تھانے میں بتاؤں گا تمہیں، حازم نے کہا۔ تو وہ ورکر سٹ پٹائی، کیا مطلب اس بات کا آفیسر؟ اس فیمیل ڈاکٹر نے ساتھی سے پوچھنا چاہا، لیکن حازم کی سادی نگاہوں کو دیکھتی خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ یہاں اوپر ہی، وہ نرمی سے بولا تو اسے لگا تھا کہ وہ نہیں آئے گی، لیکن اس کی سوچ کے برعکس ہوا کہ وہ تیزی سے اس کے پاس آتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ چلیے، حازم حیران ہوا۔ مجھے میرے گھر کا پتہ ہے، اب چلیے، وہ بولی تو حازم باہر نکلا۔ جبکہ ڈاکٹر نے کافی شور مچانے کی کوشش کی تھی، لیکن حازم نے نہ جانے کیوں، لیکن پہلی بار اپنا نام استعمال کرتے ہسپتال سے نکال دیا تھا۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ سکینہ بیگم کی رپورٹ سے وہ کہیں دور رہ گئی تھی، وہ اسے لیے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ حازم کو دیکھتی بولی تو حازم نے پہلے حیرانی سے پھر اسے مسکراتے دیکھا۔ حازم مرزا، لیکن وہ اپنی عمر سے بھی زیادہ معصوم تھے۔ کہاں ہے گھر تمہارا؟ مجھے نہیں پتا، وہ کندھے اچکاتی بولی تو تب کا پہلا جھٹکا حالب کو لگا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ کو گھر کا پتہ ہے، حازم نے کہا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، نہیں تو وہ آدمی مجھے ساتھ لے جاتا، وہ سنجیدگی سے بولی تو حازم نے گہرا سانس بھرا۔ اب اسے کیا کرنا تھا، اسے جلدی سوچنا تھا۔ اس نے دل کے مانتے گھر کی طرف گاڑی موڑی اور اسے گھر لے گیا۔ سکینہ بیگم کو اس نے سب بتا دیا تھا۔ وہ باہر نکلتی اس بڑی پیکٹ کے ساتھ بیٹھ گئی تو وہ روتی ان کے ساتھ لگی۔ کیا تمہاری امی ہیں؟ انہوں نے حازم کے اشارے پر استفسار کیا۔ اس نے سر نفی مہلایا۔ بابا، اس نے پھر سے سر نفی مہلایا تو دونوں کا دل تڑپ گیا۔ بھائی، وہ خاموشی اور پھر سے رونے لگی تو سکینہ بیگم کو اس پر ترس آیا۔ انہوں نے اسے ساتھ لگاتے پیار کیا تو مسکرا دی۔ امی، وہ کہتی ان کے گال چوم گئی۔ حازم مرزا ساکت سا بیٹھا تھا۔ ساکت وہ بھی ہوتی یا شاید اس لڑکی کو محبت عرصے بعد ملی تھی، اس کے بعد سے سکینہ بیگم کے قریب تر ہوتی گئی تھی وہ ان کے آغوش میں وہ اپنی ماں کی متلاشی تھی۔ سکینہ بیگم نے اسے سنبھال لیا تھا، لیکن اس کا دھیان حازم پر بھی تھا۔ وہ جو بھی کہتی وہ حازم مرزا پورا کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی اس کی انسیت کی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروان چڑھنے لگی تھی۔ اسے یہاں آئے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اس کی دوائیں اسے باقاعدگی سے دی جاتی تھی، کیونکہ حازم کے ڈاکٹر کے مطابق اسے اپنے ماضی یاد نہیں تھا۔ وہ ان دونوں کے قریب تر ہوتی چلی گئی تھی کہ اس کے سانس لینے کا بحال وہاں رکھا جاتا تھا، اور وہ جو سال اسے محبت کی بھوکی تھی، محبت پاتے وہ سب بھولتی ان میں گل مل گئی تھی۔ حازم، وہ بولی تو حازم ماضی سے حال میں، اب مجھے بھول جائیں گے نا اگر میں چلی گئی تو؟ نہیں بھولوں گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھا بولا۔ دل سے صدائی تمہیں کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ اور حازم مرزا بس گہرا سانس بھر کے، کیا نام ہے تمہارے بھائیوں کے؟ وہ نرمی سے بولا تو پری کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہزاد بھائی، صفی بھائی، مجھے نہیں یاد کہ میں کہاں تھی، شاید مجھے ہوش نہیں تھا، مجھے اپنا بچپن ہی یاد۔ وہ بتانے لگی شاید ایسا اس لیے کیونکہ اسے ڈرگ سے مختلف دوائیں دی جاتی تھیں جس نے اس کا بچپن اور زندگی کو مسح کر دی تھی۔ مجھے فیض انکل نے ہسپتال جمع کروایا تھا کیونکہ ان کے بیٹے نے مجھے مارا تھا، وہ بولی تو حازم، جو بہزاد شاہ کے نام پر ساکت ہوا تھا، چونکا کیوں مارا تھا؟ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، جیسے میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ لیکن آپ سے تو میں محبت کرتی ہوں، اور وہ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے محبت کرتے تھے، وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھے، اور نہ ان کی دوستیں جو گھر آتی تھی۔ میرے انکار پر انہوں نے مجھے دھکا دیا تھا، سیریز سے اس کے بعد کا بھی مجھے کچھ یاد نہیں۔ پھر میں ہسپتال میں تھی اور پھر مجھے آپ اور امی مل گئے۔ حازم خاموش تھا، بالکل خاموش، یعنی اس کے 17 سالہ زندگی صرف یہی تھی، کچھ واقعات اور کچھ یادیں، بس۔ اس کا دل درد سے بڑھ گیا۔ انہیں ہاتھ بڑھایا اور پری کے چہرے پر ہاتھ کی پشت پھیری نرمی سے، کہ اب دل خود پر قابو نہیں کر پایا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ اتنے پیارے کیوں؟ حازم، ہر بار کا بولا جانے والا جملہ بولا گیا، کیونکہ آپ اتنی پیاری ہیں میری جان، وہ دل میں بولا۔ جاؤ سو جاؤ۔ اوکے۔ حازم، وہ دروازے کے پاس جا کر مڑی۔ بولو، آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ فکریہ لہجے میں پوچھی تو نہیں۔ وہ مسکرا دیا تو مسکراتی چلے گئی۔ وہ اسی میں خوش تھی کہ حازم خوش تھا، اور شاید مطمئن ہوئی تھی کہ وہ اسے خود سے الگ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حازم جلد از جلد بہزاد شاہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا
یہ وہی بیزاچہ تھا، اگر قسمت ساتھ دیتی تو اسے وہی بیزاچہ ہونا چاہیے تھا، نہیں تو دنیا تو ہزاروں بیزاچہ سے بڑی تھی، لیکن اسے موقع نہیں مل پایا تھا۔ وہ آپریشن پر جا چکا تھا۔ 4 مہینے بعد ہائپا ساکت سے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ کتنا وقت بیت گیا تھا، اس وجہ سے کل کا بات کی وہ بدل گیا تھا۔ اس کا دل آنسو سے بڑھ گیا۔ بہزاد آپ کیوں بدل کے مجھے وقت بھی نہیں دیتے، میرے لیے تحفے بھی نہیں بھیجتے، مجھے کالس نہیں کرتے، مجھ سے میرا حال نہیں پوچھتے۔ آپ بدل گئے ہیں، میں رب العالمین سے آپ کی شکایت کروں گی۔ وہ تکیے پر سر کے رو رہی تھی، کیونکہ تکیے بہتر ساتھی ہوتے دنیا میں آپ کے، نہ آپ سے شکایت کرتے ہیں اور نہ آپ پہ حساب کی، بے شک آپ ان کو اپنے آنسو سے جتنا تر ہی کیوں نہ کر دے، بہترین سہارے بنتے ہیں بنا کوئی شکایت کیے۔ ان تحفوں کے بعد سے بہزاد کی کالس کم ہو گئی تھی۔ ہائپا جب بھی کال کرتی تھی کالس نہیں ملتی تھی۔ اس کی کمپنی بھی گئی تھی 2-3 بار، جہاں نہ بہزاد تھا اور نہ سبیر شاہ۔ جب بھی بات ہوتی تھی بہزاد مختصر بات کرتا تھا، صرف یہی جانتا تھا کہ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ کافی تھا؟ کسی کو محبت اور عادت لگوا کر غائب ہو جانا، کیا یہ مناسب تھا؟ اور اسکندر صاحب بھی تو خاموش سے وہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ بہزاد غلط ہے؟ اسے کیوں فون نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کو غم دے رہا تھا وہ؟ اب یہ کہ آپ نے نیوز دیکھی ہے؟ حسن رات کے 11:30 اس کے کمر میں آیا تو اس نے جلد سے آنسو صاحب کی کون سی خبر؟ آپ روئی نہیں، سردی کے موسم کا آغاز ہو گیا نا، مجھے فلو ہو جاتا ہے، تم جانتے ہو۔ اچھا بتاؤ کون سی خبر؟ بہزاد بھائی کی خبر۔ اس نے اپنا فون آگے کیا۔ یہ تو ناظم مشہور ڈیزائنر بہزاد شاہ جلد ہی مشہور سیاستدان کی بیٹی ادا جاوید سے شادی کرنے والے ہیں۔ کب؟ ابھی کچھ کہا نہیں کیا ان کی طرف سے؟ کچھ تصویریں دکھائی جا رہی جن میں بہزاد شاہ کے ساتھ کوئی لڑکی تھی جو خوبصورت ہونے کے ساتھ بے حد ماڈرن تھی، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائی کھڑی تھی۔ ہائپا کی نگاہیں تو بہزاد کے ہاتھ میں تھی جو اس لڑکی کی کمر پر تھا۔ اس کی برداشت بس یہی تھا کہ بابا 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 جان۔ وہ روتے نیچے سکندر صاحب اور سائمہ بیگم تیز سے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا؟ سکندر صاحب نے اسے ساتھ لگاتے سوال کیا، جبکہ حسن نے بھی انہیں وہی سب دکھایا تھا تو وہ خاموش ہو گئے، جبکہ سائمہ بیگم نے بیٹی کی حالت کو دیکھتے دل تھاما۔ بابا آپ نکال کر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بیوی ہوں نا ان کی، مجھ سے نکاح ہوا ہے نا ان کا، ویسا کیسے کر سکتے؟ وہ ہچکی سے رو دی۔ سکندر صاحب نے اسے ساتھ لگاتے صبح بٹھایا، اس کے بال سے ہلنے لگے۔ یہ سب جھوٹ ہے نا بابا؟ وہ روتے ہوئے سو گئے، جبکہ سائمہ بیگم نے سکندر صاحب کو دیکھا جو خاموش سے بالکل خاموش۔ کیا ہو گیا سکندر؟ اس کی حالت دیکھیے، کیوں نہیں پوچھتے آپ بہزاد کو؟ پوچھوں کو ابھی دیر ہو گئی ہے، سو جاتے ہیں۔ اطمینان سے بولے تو سائمہ بیگم نے ہونک بنے ہوئے دیکھا، جہاں وہ ہائپا کو سرد ہوا نہیں لگنے دیتے تھے اور کہاں آج وہ اس کی حالت پر خاموش تھے، پر انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ کوئی بات نہیں ہوگی سائمہ، میں نے کہا ہے نا میں کل بات کروں گا اس سے۔ وہ کہتے چل گئے تو وہ بھی خاموش ہوگی۔ اگلے دن وہ بالکل خاموش تھی۔ صبح اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہوئی تھی وہ، اسے بہزاد کو کال کی جو نہیں اٹھائی گئی تھی۔ تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ اس نے ماہا کو کال کی۔ ان 4 مہینوں میں وہ دونوں بہترین دوستے بن گئے تھے اور دونوں کے دکھ سانجھے ہو گئے تھے۔ ماہی بولو آپ کی کال سے واپسی پال مل سکتے ہیں؟ بالکل، ماہا نے کہا۔ وہ بھی جان گئی تھی کہ ہائپا کیوں پریشان ہے۔ وہ دونوں اس وقت سامنے بیٹھی تھی، جبکہ ہائپا مسلسل رو رہی تھی۔ ہارپی پلیز کیا ہو گیا، رونا تو بند کرو، اس نے کہا تو ہائپا کو بہزاد کا ہارپی کہنا یاد آیا اور وہ پھول پھول کر رونے لگے۔ ماہی آپ دیکھی ہے نیوز؟ میں نے دیکھی ہے، میں حیران ہوں بہزاد بھائی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ خود بھی حیران تھے، لیکن ان دونوں بھائیوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ سبیر شاہ نے بھی پچھلے 4 مہینوں سے اسے رابطہ نہیں کیا تھا۔ کیا آپ کی سبیر شاہ سے بات ہوئی؟ ہائپا نے سر اٹھاتے پوچھا۔ نہیں، وہ گہرا سانس بھرتی بولی، وہ 4 مہینوں سے گنے چنے بار آئے اور جب بھی آئے ہیں کام کیا ہے، اسے پوچھا ہی نہیں کہ مجھے کچھ چاہیے یا نہیں۔ پورا گھر ملازموں کے ساتھ ہے، دونوں بھائی آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ ہائپا نے روتے کہا۔ معلوم نہیں، ماہا نے نم لہجے میں کہا۔ وہ ہمیں نظر انداز کر ہے، ماہا بولی۔ کیا سفیر بھائی بھی کسی اور سے شادی کھا لیں گے بہزاد کی طرح؟ ہائپا بولی تو ماہا کا دل تڑپ اٹھا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے امتحانات بھی ہو گئے تھے، اب تو امان بھی نہیں آ رہا تھا پڑھانے۔ وہ سارا دن گھر میں بوکھلائی بھرتی رہتی تھی۔ ماہا کا منہ بجا جو اس نے بیگ سے نکال دیکھا، دل تیزی سے دھڑکا۔ اسکرین پر نمبر دیکھتے جہاں سبیر شاہ لکھا رہا تھا، ہائپا بھی آنسو صاف کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی تو ماہا نے کال اٹینڈ کرتے فون اسپیکر پر ڈالا۔ کہاں ہوں؟ سرد لہجہ
باہر آئی ہوں کس سے پوچھ کر؟ سفیر صاحب آواز میں پورا تو مہا نے تغلق کا گھر پہنچو فوراً وہ کہ مہا نے تیزی سے سامان سمیٹا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا. حافظ آپ جائیے ماہی، میں بھی جا رہی ہوں. حافظ بریک کہہ کر آئی تھی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا ماہی. ماہا اس کا گال چومتی چل گئی جبکہ حائفہ وہیں بیٹھی تھی. ہیلو میڈم اتنی اداس کیوں ہیں؟ رومان غازی نے اس کے سامنے بیٹھے استفسار کیا. اس سے بہزاد شاہ نے حائفہ کے آفس میں اس کی حفاظت کے لیے لگوایا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا نکاح ہوا ہے. اسے بس وہ اچھی لگنے لگی تھی. حائفہ بھی اس کی اچھی دوست بن گئی تھی کہ آفس میں بھی وہ ساتھ رہتے تھے. وہ رومان کو بڑا بھائی سمجھتی تھی. حائفہ نے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے واپس جانا ہے حافظ. مجھے واپس جانا حافظ. کافی تو پی لو، اداس تو نہیں چلتے ہیں. حافظ بولے تو رومان بھی کھڑا ہو گیا. جو حکم وہ بھی اس کے ساتھ